اللہ 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 الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفى اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ففروا الی اللہ سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ یہ دوسری حکمت کی بات ہے کہ لا تصحب من لا ينحزک حالہ ولا يدلک علی اللہ مقالہ۔ لا تصحب، تو اس کی صحبت اختیار نہ کر، من لا ينحزک حالہ، جس کا حال تجھے اللہ کی طرف متوجہ نہ کرے اور جس کی بات اللہ کی طرف رہنمائی نہ کرے۔ مقصود یہ ہے کہ جس بندے کے حال کیفیات کو دیکھ کر انسان کا رجوع اللہ کی طرف نہ ہو، جس کی بات سن کر انسان کو اللہ کی طرف رہنمائی نہ ملے، ایسے بندے کی صحبت کیا اختیار کرنی۔ چنانچہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے، بلکہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کونوا مع الصادقین، کہ سچوں کی صحبت اختیار کرو۔ حدیث مبارکہ میں نبی علیہ السلام نے فرمایا لا تصاحب الا مؤمنا، کہ تو صحبت اختیار نہ کر مگر مومن کی، کیونکہ اس کے ایمان کی برکت انسان کے اوپر اثر انداز ہوتی ہے۔ ایک حدیث میں نبی علیہ السلام نے فرمایا المرء علی دین خلیلہ، بندہ اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے۔ فلینظر احدکم من یخالل، تو میں سے ہر بندہ دیکھے کہ وہ کس کے ساتھ صحبت اختیار کر رہا ہے، خلت کا تعلق جوڑ رہا ہے۔ صحابہ کرام نے نبی علیہ السلام سے پوچھا اے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم من نجالس، ہم کس کی مجلس میں بیٹھے ہیں؟ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من ذکرکم اللہ رؤیتہ، من ذکرکم اللہ رؤیتہ، جس کے دیکھنے سے تمہیں اللہ یاد آئے، وزاد فی علمکم منطقہ، اور اس کی بات سے تمہارے علم میں اضافہ ہو، ورغبکم فی الآخرۃ عملہ، اور اس کا عمل دیکھ کر تمہیں آخرت کی طرف رغبت ہو۔ یہ تین نشانیاں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بتلائیں کہ جس میں یہ تین نشانیاں ہوں، کہ جس کے چہرے کو دیکھ کے اللہ یاد آئے، جس کی بات سے انسان کے علم میں اضافہ ہو، اور جس کے عمل کو دیکھ کے آخرت کی طرف رغبت ہو، ایسے بندے کی صحبت کو اختیار کرنا چاہیے۔ ایک حدیث میں نبی علیہ السلام نے فرمایا الا اخبرکم بخیارکم، کیا میں تمہیں بتلاؤں نہ جو تم میں سے سب سے بہتر ہیں؟ الذین اذا رؤوا ذکر اللہ، یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کو دیکھو تمہیں اللہ یاد آئے۔ صحابہ رضوان ایک دوسرے کو کہتے تھے کہ تعالوا نجلس فنؤمن ساعہ، آؤ ہم بیٹھیں تاکہ یہ ایک ساعت ہماری ایمان کی حالت میں گزر جائے۔ ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ نے مرقات میں لکھا ہے کہ ان الطباع مجبولۃ، طبیعتیں دوسرے بندے سے اس کی عادتوں کو چرا لیتی ہیں، یعنی بندہ کسی کو دیکھتا ہے تو اس کی عادت کو اپنا لیتا ہے۔ چنانچہ شیخ ضرور فرماتے ہیں کہ ان تکلم اخذ بمجامع القلوب، وہ بولے تو تمہارے دل کو گرہ میں لے لے۔ وَإِذَا سَكَتَ، اور اگر وہ خاموش ہو، ان حاضہ کا حالہ الی علام الغیوب،
تو اس کا حال تمہیں علام الغیوب کی طرف رہنمائی کرے۔ ابن عجیبہ رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ ایسی شخصیت جس کی صحبت سے غفلت یقظہ میں بدل جائے، رغبت دنیا کی بجائے زہد کی دنیا کی کیفیت حاصل ہو جائے، معصیت سے توبہ نصیب ہو جائے، جہالت سے معرفت پر انسان آمادہ ہو جائے، تو ایسے شخص کی صحبت کو اختیار کرنا چاہیے۔ شاذلیہ سلسلہ کے بزرگ تھے شیخ ابو العباس المرسی رحمۃ اللہ علیہ، یہ صاحب کتاب کے شیخ بھی تھے۔ وہ فرماتے تھے کہ شیخ کے اندر 4 نشانیاں ہونی چاہیے۔ ذوق صریح، ذوق صریح ہو اس کے اندر، یعنی کسی شیخ سے باقاعدہ اس نے نسبت کو سیکھا ہو، اجازت پائی ہو۔ علم صحیح، اور علم اس کا صحیح ہو۔ ہمت عالیہ، بلند ہمت ہو، اس کے اندر تقوی ہو، پرہیزگاری ہو۔ حالت مرضیہ، اور اس کے اندر حالات اچھے ہوں، یعنی الاستقامت بقدر الاستطاع، یہ ہو اس کے اندر۔ ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ شیخ کے اندر 3 نشانیاں ہونی چاہیے۔ دین انبیاء جیسا ہونا چاہیے، عقل بادشاہوں جیسی ہونی چاہیے، اور تدبیر اطباء جیسی ہونی چاہیے کہ طبیب حضرات ہر بندے کی طبیعت کے مطابق نسخہ لکھتے ہیں، تو اس کے اندر بھی اتنی شناخت ہو کہ ہر بندے کے مطابق اس کو اس کی بیماری کا علاج بتائے۔ جس بندے میں یہ 3 نشانیاں ہوں اس کی صحبت حاصل کرنی فائدہ مند ہوتی ہے۔ ہمارے مشائخ نقشبند نے فرمایا کہ شیخ کامل کی 6 نشانیاں ہوتی ہیں۔ ایک، اس کو تزکیہ نفس کا علم ہو، جو عام علوم ہیں یہ بہتر ہے اگر سارے حاصل ہوں، ورنہ کم از کم علم نفس ضرور ہو کہ نفس کی مکاریوں کو وہ پہچانتا ہو، جو شرط ہے، کیونکہ یہ نفس کی اصلاح کا راستہ ہے، تو جو مقصود ہے اس کا علم ہونا لازم ہے۔ دوسرا، شیخ کامل سے اجازت یافتہ ہو۔ تیسرا، کبائر سے اجتناب کرے۔ چوتھا، اس کی طرف اہل علم کا رجوع ہو، کیونکہ عوام الناس تو ہر کس کے پیچھے لگ جاتے ہیں، کوئی ڈگ ڈگ بھی بجا دے تو آپ دیکھو وہاں بھی مجمع لگ جاتا ہے، اور ویسے بھی ساری دنیا میں شیطان کے مرید سب سے زیادہ ہیں، تو لوگ تو پیچھے لگ جاتے ہیں، وہ کوئی مسئلہ نہیں ہوتا۔ تو دیکھنا یہ ہوتا ہے کہ اہل علم حضرات کس کی طرف متوجہ ہیں، اور پھر اس کے جو مریدین ہیں وہ شریعت کے پابند ہوں، کیونکہ استاد کے کمالات شاگردوں سے پہچانے جاتے ہیں۔ اس کے مریدین کو دیکھیں، اگر ان میں رجوع اللہ، انابت اللہ، تقوی، صدق کی زندگی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ شیخ کامل ہیں۔ اور چھٹی چیز کہ اس کی صحبت سے آخرت کی طرف انسان میں رغبت پیدا ہو۔ شیخ ابوالشاذلی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے، لا تصحب الا من تستعین به علی طاعت اللہ، تم اس کی صحبت اختیار نہ کرو کہ جس کی صحبت تمہیں اللہ کی اطاعت پر مددگار نہ بنے۔ تو مشائخ کی صحبت میں عام طور پر دیکھا گیا کہ انسان کو اپنی اوقات کھلتی ہے، دل میں ندامت ہوتی ہے، وہ گناہ چھوڑ کے نیکی کی زندگی کے ارادے کرتا ہے۔ خواجہ ابوالحسن خرقانی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، قابل صحبت وہی ہے جو آنکھ سے اندھا، کان سے بہرا اور منہ سے گنگا ہو۔ کیا مطلب؟ آنکھ سے اندھا سے مراد آنکھ غیر محرم کی طرف نہ اٹھتی ہو، کان سے بہرا کہ کان سے خلاف شرع بات نہ سنتا ہو، منہ سے گنگا اس کے منہ سے خلاف شرع کوئی بات نہ نکلتی ہو، تو اس کو اندھا بہرا گنگا کہا گیا کہ ایسے بندے کی صحبت اختیار کرنی چاہیے۔ ہمارے سلسلہ عالیہ نقشبندیہ کے بزرگ تھے خواجہ یوسف حمدانی رحمۃ اللہ علیہ، کسی بھی شہر میں جب جایا کرتے تھے تو دعا مانگا کرتے تھے، اللہ اس شہر میں مجھے نیک بندے کی صحبت عطا فرما، تمنا کرتے تھے، دعا مانگتے تھے۔ خواجہ بہاؤالدین نقشبند بخاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ہمارا سلسلہ، ہمارا طریق صحبت ہے، اس لیے کہ خلوت اختیار کرنے میں شہرت ہے
اور شہرت میں آفت ہے. تو ہم خلوت میں نہیں رہتے، ہم صحبت میں رہتے ہیں مشائخ کی. ہمارے حضرت مرشد عالم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ اللہ تعالیٰ تک جو راستہ جاتا ہے جنگلوں اور غاروں سے ہو کر نہیں جاتا، ان گلی کوچوں بازاروں سے ہو کے جاتا ہے. تو ہمیں جنگلوں میں جانے کی ضرورت نہیں ہے. مشائخ کی صحبت میں بیٹھو، جو فائدہ جنگلوں میں بھی نہیں مل سکتا وہ ان مشائخ کی صحبت میں مل جاتا ہے. چنانچہ مشائخ نے کہا کہ 3 چیزیں انسان کا دل کی گرہ کھول دیتی ہیں: ذکر اللہ، اللہ کا ذکر کثرت سے کرنا، لقاء اولیائہ، اس کے اولیاء کی ملاقات، کلام الحکماء، اور داناؤں کی باتیں. یہی ہیں جن کے سونے کو فضیلت ہے عبادت پر، انہی کے اتقاء پر ناز کرتی ہے مسلمانی. اگر جلوت میں بیٹھے ہوں تو خلوت کے مزے آئیں، جو آئیں اپنی جلوت میں تو ساکت ہو سخندانی. صحابہ عنہم کو جو صحابہ کہا گیا اس لیے کہ اس سے بڑی نسبت اور کوئی نہیں تھی. نہ ان کو کہا گیا متقی تھے، نہ کہا گیا زاہد تھے، حالانکہ یہ بھی بڑی نسبتیں ہیں، مگر ان نسبتوں سے بھی بلند نسبت تھی محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت پانا. چنانچہ ایک بزرگ تھے، وہ صحابہ کی بہت عظمت بیان کرتے تھے. تو کسی نے کہا کہ جی آپ ہر وقت ان کی فضیلتیں ہی بیان کرتے رہتے ہیں. تو انہوں نے کہا اچھا، کیا یہ درجہ پایا جا سکتا ہے؟ تم صحابی بن کے دکھا دو. انہوں نے کہا صحابی تو نہیں بن سکتے ہیں. جب تم بن ہی نہیں سکتے، اس کا مطلب کہ یہ وہ فضیلت تھی جو اللہ نے اپنے چنے ہوئے بندوں کو عطا فرمائی. عمل سے کوئی صحابی نہیں بن سکتا، چاہے وہ 24 گھنٹے سجدے میں پڑا رہے، ساری زندگی سجدے میں گزار دے، رتبہ نہیں پا سکتا. ہاں، ایک لمحے کی نظر جو ایمان کے ساتھ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر پڑ گئی، اس نے یہ رتبہ عطا کر دیا. مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ نے فارسی میں عجیب شعر کہے ہیں: قال را بگزار مرد حال شو، قال را بگزار مرد حال شو، پیش مرد کامل پامال شو، صد کتاب و صد ورق در نار کن، جان و دل را جانب دلدار کن. اپنے دل کو اللہ کے حوالے کر دے. سید علی خواص رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے: انہ لا یقرب طالب اللہ الی اللہ شیء مثل جلوسہ مع عارف باللہ ان وحدہ، کہ کوئی عمل انسان کو اللہ کے اتنا مقرب نہیں کرتا جتنا عارف جو بزرگ ہوتا ہے، اللہ کی معرفت کو جاننے والا، اس کی تھوڑی دیر کی صحبت انسان کو قریب کر دیتی ہے. اسی میں اس حکمت کی بات کا اگلا ٹکڑا ہے. فرماتے ہیں: ربما کنت مسیئا فاراک الاحسان منک صحبتک الی من هو اسوأ حالا منک، کہ بعض اوقات تو گناہگار ہوتا ہے مگر برے کی صحبت تجھ کو اپنا آپ اچھا دکھا رہی ہوتی ہے. ٹھیک بات ہے. لوگ ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھتے ہیں اور یہ تو نماز بھی نہیں پڑھتا، تو نفس کہتا ہے تو بڑا نیک ہے، تو اپنے اندر خود پسندی آتی ہے. انسان اپنے آپ پہ فریفتہ ہوتا ہے، حالانکہ خود بھی برا ہوتا ہے، مگر اپنی برائی اس کی برائی کے سامنے نظر نہیں آتی، اپنے آپ کو نیک سمجھ رہا ہوتا ہے. فرمایا: گاہے تو بدکار ہوتا ہے مگر تجھ سے بدتر کی صحبت تجھے نیکوکار دکھاتی ہے. سہل بن عبداللہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ 3 بندوں کی صحبت سے بچو. پہلی بات، الجبابرۃ الغافلین، جابر لوگ جو غافل ہوتے ہیں،
والقراء المداہنین، اور ایسے قراء جن میں مداہنت ہو، اور والمتصوفۃ الجاہلین، اور ایسے صوفی جو جاہل ہوں، کیونکہ وہ انسان کی صحیح رہنمائی نہیں کر سکتا جس کے پاس علم کی روشنی نہیں ہے۔ ایسے لوگ عام طور پر بدعات کا شکار ہوتے ہیں۔ عشق ہمیشہ بدعات کے اوپر انسان کو مائل کرتا ہے، علم اس کو سیدھا رکھتا ہے۔ علم ہمیشہ تکبر پیدا کرتا ہے، عشق اس میں تواضع پیدا کر دیتا ہے۔ تو یہ دونوں ایک دوسرے کے لیے لازم و ملزوم ہیں۔ اسی لیے سچے شیخ کی یہ پہچان کہ وہ علماء کا قدردان ہوتا ہے، اور سچے عالم کی یہ پہچان کہ وہ مشائخ کا قدردان ہوتا ہے۔ یحییٰ بن معاذ راضی رحمۃ اللہ علیہ اپنے زمانے کے علماء کو واعظ کر رہے تھے، تو اس وقت انہوں نے کہا، حالانکہ وہ کتنا خیر کا زمانہ تھا، دور نبوت کے قرب کا زمانہ تھا، چونکہ طلباء کے علماء کے لیے ہے، اس لیے اس کا ترجمہ کرنا عوام میں ضروری نہیں ہے۔ فرمانے لگے، یا معاشر العلماء دیارکم حامانیہ ومراکبکم قارونیہ وَأَطْعِمْتُكُمْ فِرْعَوْنِيَّةً وَوَلَائِمُكُمْ جَالُوتِيَّةً وَمَوَاسِمُكُمْ جَاهِلِيَّةً وَقَدْ سُيِّرْتُمْ مَذَاهِبَكُمْ الشَّيْطَانِيَّةَ فَأَيْنَ الْمِلَّةُ الْمُحَمَّدِيَّةُ۔ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام فرمایا کرتے تھے کہ تم مردوں کے پاس نہ بیٹھو ورنہ تمہارے اپنے دل بھی مردہ ہو جائیں گے۔ تو مردوں سے مراد غافل لوگ جن کے دل مردہ ہوتے ہیں۔ ہمارے سلسلہ عالیہ نقشبندیہ کے بزرگ تھے یوسف حمدانی رحمۃ اللہ علیہ، فرماتے تھے کہ سالک کو اللہ تعالی تک پہنچنے کے لیے 5 طہارتیں حاصل کرنا ضروری ہے۔ جیسے نماز پڑھنے کے لیے وضو سے طہارت حاصل کرنا، اور اگر حدث اصغر اور حدث اکبر دونوں سے طہارت حاصل کرنا ضروری ہے۔ اگر دونوں میں سے ایک بھی حاصل نہیں تو نماز نہیں پڑھ سکتا۔ تو جس طرح نماز کے لیے 2 طہارتیں ضروری، اللہ تعالیٰ تک پہنچنے کے لیے 5 طہارتیں ضروری۔ پہلی طہارت طہارت چشم، آنکھ پاک ہو۔ ہم پہلی پہ ہی فیل، پہلی طہارت پہ ہی فیل۔ آنکھ حوث سے بھری ہوئی ہے، شہوت سے بھری ہوئی ہے، کبھی دائیں کبھی بائیں، کبھی ادھر کبھی ادھر، کبھی سکرین کے سامنے، کبھی آنکھ بند کر کے آنکھ دیکھ رہی ہے۔ آنکھ بند کر کے بھی تو آنکھ دیکھتی ہے نا تصور میں۔ تو اگر طہارت چشم ہی حاصل نہیں تو ابھی تو ابتدا ہی نہیں ہوئی۔ دوسرا طہارت گوشت، کہ کان بھی پاک ہو جائیں، نہ کسی کی غیبت سنے، نہ کسی غیر شرعی بات کو سنے۔ آج کے دور میں گانے، میوزک اور اس قسم کی جتنی خرافات ہیں ان سب سے کان پاک ہو۔ تیسرا طہارت زبان، کہ زبان بھی پاک ہو، نہ زبان سے کسی کی دل آزاری کرے، کسی کی غیبت کرے، کسی پہ بہتان لگائے، نہ زبان سے جھوٹ بولے۔ یہ جھوٹ کا چھوڑنا کتنا ضروری ہے۔ جب تک جھوٹ بولتا رہے گا زبان ناپاک، تو زبان بھی پاک ہو۔ چوتھا فرماتے تھے طہارت شکم، پیٹ بھی پاک ہو۔ کیا مطلب؟ کہ پیٹ میں غذا پاک لقمے سے جائے۔ مشتبہ لقمہ اگر کھائے گا یا حرام کھائے گا تو سب عبادتوں کا نور دل سے چلا جائے گا۔ بس اوقات ایک لقمہ انسان کے دل کو سیاہ کر دیتا ہے، ایک لقمہ۔ عبداللہ دہلوی رحمۃ اللہ علیہ
حضرت مرزا مظہر جان جانا رحمۃ اللہ علیہ کے اجل خلیفہ تھے. وہ فرماتے ہیں کہ مجھے ایک مرتبہ دعوت میں کسی نے بلایا اور اس میں میں نے مشتبہ لقمہ کھا لیا. اب مہمان کو تو پتہ نہیں ہوتا، اپنی طرف سے تو وہ گمان کرتا ہے کہ بھئی حلال مال ہوگا، مگر وہ حلال نہیں، وہ ملا جلا مال تھا. تو فرماتے ہیں کہ اس مشتبہ لقمے کے کھانے سے ساری کیفیت میری سلب ہو گئی. میں نے بہت استغفار کیا، اللہ سے مانگا، کیفیت واپس نہیں ملتی تھی. بالآخر میں اپنے شیخ کی خدمت میں پہنچا اور میں نے سب کچھ کھول دیا. جس طرح بیٹی اپنا سب کچھ ماں کے سامنے کھول دیتی ہے، مرید کو چاہیے کہ اپنا سب کچھ شیخ کے سامنے کھول دے، بتا دے. فرماتے ہیں کہ حضرت مرزا مظہر جان رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ اچھا، جو ہونا تھا وہ تو ہو چکا، اب تو میرے پاس روزانہ آیا کرو، میں تمہیں روزانہ توجہ دیا کروں گا تاکہ تمہارے دل پر ظلمت کے بادل چھٹ جائیں. فرماتے ہیں کہ میرے شیخ کی توجہ ایسی تھی، ہاتھی پہ توجہ ڈالتے وہ بھی متاثر ہوئے بغیر نہ رہتا. میں شیخ کی صحبت میں جانے لگا، وہ روزانہ مجھے توجہ دینے لگے. 40 دن کی توجہ کے بعد میرے دل کی ظلمت چھٹی اور مجھے وہ کیفیت پھر نصیب ہوئی. ایک لقمہ مشتبہ کھایا، 40 دن شیخ کے سامنے بیٹھ کے توجہ پائی. ہم دل کے ساتھ کیا کرتے ہیں؟ ہمارے گھروں میں ایک ٹریش کین ہوتا ہے، جو فالتو چیز ہو، ردی چیز ہو، اسی کے اندر ڈال دو. ایسے لگتا ہے ہم نے بھی دل کو ٹریش کین بنایا ہوا ہے. اس پہ نظر پڑی، اس کی بھی محبت، نیلی پہ نظر پڑی، پیلی پہ نظر پڑی، پتلی پہ پڑی، موٹی پہ پڑی، سب کی محبت ہے. یہ دل ہے یا ٹریش کین ہے؟ پھر کھانے پینے میں بھی ہم احتیاط نہیں کرتے، یہ بھی کھانا ہے، وہ بھی کھانا ہے. آج تو جی ہمیں پیزا ہٹ جانا ہے. بھائی پیچھے ہٹ تھا. تمہیں کیا پتا کیا کیا چیزیں ملی ہوتی ہیں. اس لقمے کی بہت احتیاط کرنی چاہیے. چنانچہ صحبت کی برکت ایسی ہے کہ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں ایک کتے کا بھی تذکرہ فرمایا، حالانکہ اس کو ایک حقیر جانور سمجھتے ہیں ہم، اس کا بھی تذکرہ فرمایا. کیوں؟ کہ وہ کتا اللہ کے دوستوں کے پیچھے پیچھے چل رہا تھا، ساتھ ساتھ چل رہا تھا. صحبت کی وجہ سے اگر کتے کا تذکرہ قرآن میں ہو جاتا ہے تو پھر نیکوں کی صحبت سے انسان کا تذکرہ رب رحمان ملائکہ کی صحبت میں کیوں نہیں فرما سکتے؟ ان کی مجلس میں تذکرے کرتے ہیں. حدیث پاک سے ثابت ہے کہ بندہ عبادت کرتا ہے، اللہ فخر فرماتے ہیں ملائکہ کے سامنے اس بندے پر. علامہ اقبال نے بڑے عجیب شعر لکھے. کہتے ہیں نگاہ بلند سخن دل نواز جان پرسوز. نگاہ بلند سخن دل نواز جان پرسوز، یہی ہے رخت سفر میر کارواں کے لیے. تو یہ 3 نشانیاں انہوں نے بتائیں. پھر آگے عجیب شعر لکھے ہیں، بہت پسندیدہ شعر ہیں یہ. ہے وہی تیرے زمانے کا امام برحق. کیا عجیب بات کہی ہے وہی تیرے زمانے کا امام برحق جو تجھے حاضر و موجود سے بیزار کرے. حاضر و موجود سے مراد کہ جو سامنے ہے یا غائب ہے، ہر چیز سے دل بیزار ہو جائے، یعنی دنیا سے دل کٹ جائے. ہے وہی تیرے زمانے کا امام برحق جو تجھے حاضر و موجود سے بیزار کرے. موت کے آئینے میں تجھ کو دکھا کر رخ دوست زندگی تیرے لیے اور بھی دشوار کرے. کہ موت کے آئینے میں تجھے محبوب کا چہرہ دکھائے کہ تیرا چہرہ تو یہ ہے، اور یہ کب وصل حاصل ہوگا؟ جب تو فوت ہوگا. انسان کو کب اللہ کا وصل ملتا ہے؟ موت کے بعد ملتا ہے.
تو موت کے آئینے میں تجھ کو دکھا کر رخ دوست زندگی تیرے لیے اور بھی دشوار کر دے، زندگی کو مشکل بنا دے کہ اس کی تیاری میں تو لگ جائے، موت کی تیاری میں دے کے احساس زیاں تیرا لہو گرما دے۔ احساس زیاں یعنی جو نقصان ہو چکا، کتنا ہم اپنا وقت ضائع کر چکے، زندگی کے اعمال ضائع کر چکے ریاکاری کے ذریعے، تو وہ جو جتنا ہم اپنا نقصان کر چکے ہیں نا، اس کو احساس زیاں کہتے ہیں۔ وہ نقصان کا احساس دلا کر تجھے گرما دے، نیکی کے اوپر کھڑا کر دے۔ ہے وہی تیرے زمانے کا امام برحق جو تجھے حاضر و موجود سے بیزار کرے، موت کے آئینے میں تجھ کو دکھا کر رخ دوست زندگی تیرے لیے اور بھی دشوار کرے، دے کے احساس زیاں تیرا لہو گرما دے، فقر کی سان چڑھا کر تجھے تلوار کرے۔ سان کہتے ہیں گرائنڈر کو، کہ فقر کے گرائنڈر پہ چڑھا کر جیسے تلوار تیز چمک جاتی ہے، ایسے تجھے تلوار کر دے۔ تو یہ شیخ کامل کی نشانی ہوتی ہے۔ پھر آگے فرماتے ہیں اسی حکم میں کہ ما صاحبک الا من صاحبک وہو بعیبک علیم، کہ تیرا حقیقی ہم نشیں وہ ہے جو تیرا عیب جان کر بھی تیرا ساتھی رہا۔ تیرا حقیقی ہم نشیں وہ ہے جو تیرا عیب جان کر بھی تیرا ساتھی رہا۔ وذالک الا ولیس ذالک الا مولاک الکریم، اور بجز مولا کریم کے ایسا اور کوئی نہیں، کہ اللہ تیرے عیبوں کو جانتے بھی ہیں پھر بھی تو اس سے پیار کرتے ہیں۔ سبحان اللہ، ورنہ تو انسان کے عیب کا پتہ چل جائے تو لوگ فوراً آنکھیں پھیر جاتے ہیں۔ کیا عجیب بات کہی ہے، تیرا حقیقی ہم نشیں وہ ہے جو تیرے عیب جان کر بھی تیرا ساتھی رہا، اور بجز مولا کریم کے ایسا اور کوئی نہیں۔ یہ جو صحبت ہے نا، یہ مختلف طرح کی ہوتی ہے۔ ایک ہوتے ہیں اصحاب المصلحہ، مصلحت کے لوگ، یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو اپنی حاجت اور غرض کی وجہ سے کسی کے ساتھ ساتھ رہتے ہیں، چاہے دین کی مصلحت ہو یا دنیا کی۔ دوسرے ہیں اصحاب السلوک، کہ وہ مریدین جو سلوک سیکھنے کے لیے اپنے شیخ کی صحبت میں رہتے ہیں۔ تیسرے ہے صحبت المشائخ، مشائخ کی صحبت، ان کی صحبت کو کیمیا اثر جانے، سعادت سمجھیں۔ مشائخ کی صحبت میں جو بندہ جس نیت سے آتا ہے اس کو وہی ملتا ہے، اخلاص کے ساتھ آئے گا اللہ کی رضا مل جائے گی، اگر ویسے ہی آئے گا تو اتنا فائدہ نہیں ہوگا۔ کہتے ہیں کہ 3 آدمی سفر پہ جا رہے تھے، تو انہوں نے آپس میں تعارف کیا کہ ہم کہاں جائیں گے۔ پتہ چلا کہ تینوں شیخ ابو القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی صحبت میں جا رہے تھے۔ تو انہوں نے کہا بھئی کس مقصد کے لیے جا رہے ہیں؟ ایک نے کہا یار بڑا چرچا سنا ہے کہ اللہ والے ہیں، میں دیکھنے جا رہا ہوں کہ ہیں بھی صحیح کہ نہیں، یعنی وہ آزمانے جا رہا تھا۔ ایسے مریدین بھی تو ہوتے ہیں نا، میری ہر نظر تیری منتظر، تیری ہر نظر میرا امتحان، ہر نظر میں تولتے ہیں شیخ کو، عمر گزر جاتی ہے تولتے تولتے۔ تو وہ اس نظر سے جا رہا تھا کہ اللہ والے ہیں یا نہیں۔ دوسرے سے پوچھا، اس نے کہا بھئی میرا تو ایک مسئلہ اٹکا ہوا ہے، اور میں نے سنا ہے کہ مستجاب الدعوات بزرگ ہیں، میں تو دعا لینے جا رہا ہوں اللہ میری مصیبت کو آسان کر دے۔ اور تیسرا، اس نے کہا بھئی میں نے سنا ہے کہ وہ اللہ والے ہیں، میں تو ان کی صحبت میں جا رہا ہوں، مجھے اللہ کا تعلق نصیب ہو جائے۔ تینوں گئے اور چند دن رہے۔ کہتے ہیں کہ جس نے کہا تھا کہ میں تو اللہ کا تعلق پانے جا رہا ہوں، بالآخر اس بندے کو حضرت نے اجازت خلافت عطا فرمائی۔ جو جا رہا تھا کہ مصیبت میں ہوں ٹل جائے دعا کروانے، حضرت نے دعا کی، اللہ نے اس کی مصیبت کو دور کر دیا۔
اور جس بندے نے کہا تھا کہ میں آزمانے جا رہا ہوں، کچھ عرصے کے بعد وہ مرتد ہو گیا، ایمان سے ہی محروم ہو گیا۔ تو جو نیت لے کے آتا ہے اللہ کا معاملہ ویسے ہی ہوتا ہے۔ اس لیے شیخ کے ساتھ جتنا حسن ظن کامل ہوگا اتنا فیض زیادہ ملے گا۔ حضرت مجد لسانی رحمۃ اللہ عجیب بات لکھتے ہیں، فرماتے ہیں کہ مجھے اپنے شیخ خواجہ باقی باللہ رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں ایسا حسن ظن تھا کہ میں سمجھتا تھا کہ مجھ سے پہلے اگر کامل شیخ ملے تو ابوبکر صدیق کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام ملے ہیں، اور اس کے بعد دنیا میں کامل شیخ ملے تو مجھے حضرت خواجہ باقی باللہ ملے ہیں۔ وہ فرماتے ہیں کہ میرے حسن ظن کی وجہ سے اللہ نے مجدد لسانی بنا دیا، جتنا حسن ظن تھا اللہ نے ویسا معاملہ فرما دیا۔ پھر آگے فرمایا کہ خیر من تصحب من تطلب کا لا لشیء یعود منک الیہ، کہ تیرا عمدہ ہم نشیں وہ ہے جو تیرا خواہاں ہو، طلبگار ہو، نہ کہ ذاتی نفع کی امید پر تیرے ساتھ ہو۔ آپ دیکھیں کہ اکثر دنیا میں مطلب کے تعلقات ہوتے ہیں، دنیا مطلب دیو یار۔ ایک اللہ کا تعلق ایسا ہے، اللہ کو بندے سے کوئی غرض نہیں ہے، کوئی غرض نہیں ہے۔ ایک حدیث قدسی ہے، کل یریدک لنفسک وانا اریدک لک، اے میرے بندے ہر کوئی تجھے اپنے لیے پسند کرتا ہے، میں تجھے تیری وجہ سے پسند کرتا ہوں، مجھے تجھ سے کوئی غرض نہیں ہے، میری محبت تیرے لیے۔ تو بے غرض محبت اللہ رب العزت کی محبت ہے، اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ کی ہم نشینی اختیار کریں۔ وہ کیسے ملے گی؟ ذکر کے ذریعے سے ملے گی۔ جو انسان ذکر کرتا ہے وہ اللہ کا ہم جلیس ہوتا ہے۔ انا جلیس مع من ذکرنی، جو میرا ذکر کرتا ہے میں اس کا ہم جلیس ہوتا ہوں۔ تو آج کی اس حکمت کی جو بات ہے اس سے یہ پتہ چلا کہ ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ والوں کی صحبت اختیار کریں، اللہ کی صحبت اختیار کریں۔ اللہ کی صحبت کیسے اختیار کریں گے؟ جتنی دیر ہم ذکر میں رہیں گے اتنی دیر اللہ کی صحبت میں رہیں گے۔ تو یا تو اللہ والوں کی صحبت میں رہو یا اللہ کی صحبت میں رہو۔ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا اتحب ان اسکن معک فی بیتک یا موسیٰ، اے موسیٰ علیہ السلام کیا آپ اس بات کو پسند کرتے ہیں میں آپ کے ساتھ آپ کے گھر میں رہوں؟ تو موسیٰ علیہ السلام تو عاشق تھے، فخر للہ ساجدہ، سجدے میں پڑ گئے اور پوچھا ہے اللہ کیف تسکن معی فی بیتی، آپ میرے ساتھ میرے گھر میں کیسے رہ سکتے ہیں، یہ کیسے رہتے ہیں؟ فرمایا انا جلیس مع من ذکر، جو میرا ذکر کرتا ہے میں اس کا ہم جلیس ہوتا ہوں۔ تو جو انسان ذکر کی حالت میں وقت گزارتا ہے وہ اللہ کا ہم جلیس ہوتا ہے اس لیے تو کہتے ہیں یہ با خدا بندے، یعنی اللہ ان کے ساتھ ہوتا ہے ہر وقت، ان کو اللہ کی صحیح معیت حاصل ہوتی ہے۔ ان کی نگاہ شفا اور ان کا کلام دوا ہوتا ہے، ان کی نگاہ شفا اور ان کا کلام سینے کی بیماریوں کے لیے دوا کی مانند ہوتا ہے۔ چنانچہ ایک بزرگ نے کہا کہ حضرت خواجہ باقی باللہ رحمۃ اللہ علیہ کے چہرے پہ جو نظر ڈالتا تھا اس کے دل کی گلا کھل جاتی تھی۔ اللہ اکبر۔ مجھے یاد پڑتا ہے کہ والدہ صاحبہ کی جب وفات ہوئی تو بہت غمزدہ تھا یہ عاجز، تو ہمشیرہ نے کہا کہ تمہاری ایک کلاس فیلو تمہیں ملنے آئی ہے۔ وہ کہیں پرائمری اسکول میں پڑھتی تھی، اس کے بعد نہ واسطہ نہ راستہ، تو برقعے میں وہ آ گئی۔ پھر اس نے مجھے یاد دلایا، ہم چوتھی کلاس میں اسکول میں اکٹھا پڑھتے تھے،
پھر بڑے ہو کے میں لڑکیوں کے اسکول میں چلی گئی، آپ لڑکوں کے اسکول میں چلے گئے، پھر میری اسی محلے میں شادی ہو گئی، مگر چونکہ میں پردہ کرتی تھی تو اس کے بعد سے لے کے آج تک نہ کبھی سلام، نہ کلام، نہ ملاقات، لیکن میں آپ سے ملنے آئی ہوں۔ برقعے میں تھی، میں نے پوچھا کیسے آنا ہوا؟ کہنے لگی کہ آپ مجھے بہت غمزدہ نظر آتے ہیں، یقیناً آپ کی والدہ کی وفات ہو گئی، مگر نقصان میرا بھی بہت ہو گیا ہے۔ مجھے حیرت ہوئی کہ محلے کی لڑکی کہہ رہی ہے کہ نقصان میرا بھی ہو گیا۔ تو میں نے پوچھا آپ کا نقصان کیسے ہوا؟ کہنے لگی بس میں ایک دنیا دار سی عورت ہوں، جب کبھی بہت غفلت میں پڑ جاتی تھی تو میں ہمیشہ آپ کے گھر آتی تھی، آپ کی والدہ کا چہرہ دیکھتی تھی، میرے دل کی گرہ کھل جاتی تھی۔ یہ اس بچی نے مجھے کہا کہ آپ کی والدہ کا چہرہ دیکھتی تھی، میرے دل کی گرہ کھل جاتی تھی۔ اب میں سوچتی ہوں کہ محلے میں کوئی اور ایسی عورت نہیں کہ میں جس کا چہرہ دیکھوں اور مجھے نیکی کی ترغیب مل جائے۔ تو دیکھیے، اگر ایک نیک خاتون کا چہرہ دیکھنے سے دوسری عورت کے دل پر اتنا اثر ہوتا ہے تو جو صاحب نسبت مشائخ ہیں پھر ان کا کیا کہنا؟ تو انہوں نے کہا کہ جس نے بھی بایزید بسطامی کا چہرہ دیکھا اس کے دل کی گرہ کھل گئی۔ سننے والے نے اعتراض کیا، اس نے کہا یہ کیا بات ہوئی بھائی؟ ابو جہل نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا چہرہ دیکھا اور دل کی گرہ نہ کھلی، اور تم اپنے شیخ کے بارے میں کہتے ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ ابو جہل نے نبی علیہ السلام کا چہرہ نہیں دیکھا۔ اس نے کہا کیوں نہیں دیکھا؟ اس نے کہا کہ اس نے محمد بن عبداللہ کا چہرہ دیکھا تھا، اگر ایک مرتبہ محمد الرسول اللہ کی نیت سے چہرہ دیکھ لیتا اللہ اس کو ہدایت عطا فرما دیتے۔ اللہ قرآن پاک میں تصدیق فرماتے ہیں وَتَرَاهُمْ يَنْظُرُونَ إِلَيْكَ وَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ، محبوب آپ کی طرف یہ دیکھ رہے ہیں، ان میں تو بصیرت ہی نہیں ہے، اندھے ہیں یہ تو فرمایا کہ ابو جہل نے محمد الرسول اللہ کو نہیں دیکھا تھا، اگر ان کو دیکھ لیتا تو ہدایت ملتی، اس نے محمد بن عبداللہ کو دیکھا۔ تو اللہ والوں کے چہروں کو دیکھ کر دل کی گرہ کھل جاتی ہے۔ سبحان اللہ۔ حدیث مبارکہ سنیے، ان للہ رجالا، اللہ کے بندے ہوتے ہیں، من نظر الیہم سعید سعادتا لا یشقى بعدها ابدا، اللہ کے کچھ بندے ہوتے ہیں کہ جو ان کی طرف دیکھتا ہے ایسی سعادت ملتی ہے کہ اس کے بعد کبھی وہ بندہ بدبخت نہیں ہوتا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ ان للہ رجالا من نظر الیہم سعید سعادتا لا یشقى بعدها ابدا۔ اور اس کے بعد کنز المال کی ایک روایت ہے، میرا جتنی مرتبہ اس حدیث پاک کو پڑھتا ہوں نا میرا دل چاہتا ہے میں 2 رکعت نفل شکرانے کے پڑھوں، ایسی عجیب حدیث ہے۔ سبحان اللہ، اللہ اکبر۔ فرمایا من احب قوما علی اعمالہم، جس نے محبت کی کسی جماعت سے، کسی گروہ سے، ان کے اعمال کی وجہ سے، ان کے عمل اچھے لگتے ہیں، ان کی باتیں اچھی لگتی ہیں، اس وجہ سے یہ اس جماعت سے محبت کرتا ہے۔ من احب قوما علی اعمالہم حشر یوم القیامت فی زمرتہم، وہ قیامت کے دن ان کے زمرے میں اٹھایا جائے گا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ من احب قوما علی اعمالہم حشر یوم القیامت فی زمرتہم، جس نے کسی جماعت سے، بندے سے محبت کی ان کے اعمال کی وجہ سے، ان کے طرز زندگی کو، نیکی کو، اچھائی کو وہ پسند کرتا تھا، اس محبت کی وجہ سے المرء مع من احبا، نبی اسلام نے فرمایا قیامت کے دن بندہ اسی کے ساتھ ہوگا جس سے محبت ہوگی۔ سبحان اللہ۔ نبی اسلام نے فرمایا من احب قوما علی اعمالہم حشر یوم القیامت فی زمرتہم، وہ قیامت کے دن ان کے زمرے میں اٹھایا جائے گا۔ فحوسب بحسابہم
فحوسب بحسابہم، ان کے حساب کی طرح اس کا بھی حساب ہوگا. وَإِن لَّمْ يَعْمَلْ أَعْمَالَهُمْ، اگرچہ اس نے ان جیسے عمل نہیں کیے ہوں گے. اللہ اکبر، اللہ اکبر، کیا خوبصورت بات ہے. من احب قوما علی اعمالہ، جس نے کسی قوم سے محبت کی ان کے اعمال کی وجہ سے، حشر یوم القیامت فی زمرتہم، وہ قیامت کے دن ان کے زمرے میں اٹھایا جائے گا. فحوسب بحسابہم، اس کا حساب ان کے حساب کی طرح ہوگا. اس کا مطلب یہ، ہمارے مشائخ اللہ کے مقبول بندے تھے، اللہ کے چاہنے والے، اللہ سے محبت کرنے والے، اور اس وجہ سے ہمیں اپنے مشائخ سے محبت ہے جو خاندان نقش بند ہے. اب اس محبت کی وجہ سے جو بندہ اس محبت پر موت تک پکا رہے گا، حشر فی زمرتہم، قیامت کے دن ان کے زمرے میں اٹھایا جائے گا. فحوسب بحسابہم، پھر ان اللہ کے محبوبوں کا حساب جس طرح نرمی سے ہوگا ایسے ہی حساب ان کا ہوگا. وَإِن لَّمْ يَعْمَلْ أَعْمَالَهُمْ، اگرچہ اس کے عمل ان جیسے نہیں ہوں گے، عمل کمی ہوگی، ان کی راتیں اللہ کی عبادت میں گزرتی ہوں گی، یہ فقط راتوں کو مشکل سے 2 رکعت پڑھ لیتا ہوگا اور کئی رات کو اٹھتا بھی نہیں ہوگا، تو عمل ان جیسے نہیں ہوں گے، عمل تھوڑے ہوں گے، محبت پکی ہوگی. سبحان اللہ، یہ حدیث مبارکہ کتنی امید دلاتی ہے، کتنا دل کے اندر امید پیدا کرتی ہے. خوش نصیب ہیں کہ جو آج کے دور میں کسی بھی سلسلے کے مشائخ سے وابستہ ہیں، باخدا لوگوں سے وابستہ ہیں. یہ محبت ان کے لیے زندگی کا سرمایہ ہے. ان کی زندگی کا کوئی اور عمل اتنا قیمتی نہیں جتنا یہ محبت قیمتی ہے. اس محبت کی حفاظت کیجئے. اس محبت پہ موت آ گئی، اللہ قیامت کے دن ان کے ذریعے عرش کا سایہ عطا فرما دیں گے، جنت میں جانا آسان فرما دیں گے. اللہ تعالی ہمارے لیے اس محبت کی حفاظت کرنا آسان فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. تھوڑی دیر مراقبہ کر لیجئے، آنکھوں کو بند کر لیجئے، سر کو جھکا لیجئے. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. سبحان ربی العلی الوہاب. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. اے کریم آقا، ہم آپ کے عاجز مسکین بندے ہیں، ہمارے گناہوں کو معاف فرما، خطاؤں سے درگزر فرما، عیبوں کی پردہ پوشی فرما. اللہ ہماری نگاہوں کو پاک فرما، دلوں کو صاف فرما، سینوں کو اپنی محبت سے لبریز فرما. اپنے عشق کی آتش ہمارے سینوں میں پیدا فرما. ہمارے انگ انگ سے اپنے ذکر کو جاری فرما، روئیں روئیں سے اپنے ذکر کو جاری فرما. ہڈی ہڈی بوٹی بوٹی میں اپنی محبت پیدا فرما. اے کریم آقا، ہمارے ساتھ درگزر کا معاملہ فرما. اللہ ہمیں اپنی محبت نصیب فرما، اپنی معرفت نصیب فرما، اپنا وصل عطا فرما، اپنا قرب نصیب فرما. اللہ اپنے چاہنے والوں میں ہمیں بھی شامل فرما. میرے مالک، ہم پر رحمت کی نظر فرما. ہمارے روزوں کو قبول فرما، تراویح کو قبول فرما، تلاوت کو قبول فرما. ان مجالس میں بیٹھنا، کہنا، سننا قبول فرما. اعتکاف والوں کا اعتکاف میں بیٹھنا قبول فرما. میرے مولا، آپ کے طلبگار دور قریب سے چل کر اپنے گھروں کو چھوڑ کر یہاں آ گئے. میرے مولا، نیک امیدیں لے کر آئے ہیں، دل کے اندر بہت امید لے کر آئے ہیں کہ ہم جائیں گے، گناہ بخشوائیں گے، نیک محفلوں کے نور دل میں پائیں گے. میرے مولا، امیدوں کو پورا کرنے والے پروردگار، امیدیں پوری کر دیجئے، بلکہ امیدوں سے بڑھ کر عطا فرما دیجئے. رب کریم رحمت کا معاملہ فرما. اللہ، ہم مانتے ہیں کہ ہم بہت گناہگار ہیں، مگر اتنی بات تو پکی ہے، ہم نے اپنی زندگی میں اللہ نیک لوگوں سے محبت کی ہے. میرے مولا، اللہ ہم جیسے بھی ہیں، مگر میرے مولا ہم نے نیکوں سے محبت بھی تو کی ہے.
اللہ اسی عمل کے صدقے ان کے ساتھ حشر فرما دیجئے، ان کے زمرے میں شامل فرما لیجئے، اللہ ان کے قدموں میں جنت میں جگہ عطا فرما دیجئے۔ اللہ ہماری ان دعاؤں کو اپنی رحمت سے قبول فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم تب علینا انک انت التواب الرحیم۔ صلی اللہ تعالی علی حبیبہ سیدنا محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔